نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں جو مہاجرین میں سے ہیں، نبی کے علاوہ سب کو ایسا بخار چڑھتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی تکلیف ہے کہ تڑپ رہے ہیں سارے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیف میں ہے کہ انہوں نے مکے کی یاد میں شعر کہنے شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، مدینے کے سا میں برکت ڈال دے، یعنی کہ اس کے تول میں، اس کے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا، ہے نا مدینے میں جوفہ ایک وادی ہے نا۔ اب بیمار صحابہ ہو رہے ہیں، نبی دعا کیا فرما رہے ہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ فجر کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے، جس کا صحیح ہوتا اس کو شکرانے کا کہتے، جس کا کوئی غلط ہوتا تو آپ اس کے لیے اس کے زائل کا طریقہ بتاتے کہ اس کو زائل کر لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اب برے خواب کو زائل کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ صحابی کہتا جب سے میں نے یہ اپنایا پہاڑ جیسے بھی خوابوں کے بارے میں میرے دل میں کوئی خوف ہی نہیں رہا۔ اب ہمیں جو بتایا گیا، ہم جب بھی کسی سے پوچھیں، کسی بھی بھائی سے کوئی علم والا تھوڑا سا ہو تو بس جی اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، تھو تھو کر لیا کرو۔ اب حدیث کچھ اور بتا رہی ہے، میں کچھ اور بتا رہا ہوں۔ پہلے آپ تھتکاریں گے الٹے کندھے پر تھو 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 کر کے، اس کے خواب کا تصور کر کے، پھر ایک دعا ہے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہ، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہ، اس کو 3 بار پڑھیں گے، اس خواب کا اثر زائل ہو گیا۔ اگر برے خواب کو زائل نہیں کرو گے، اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہے گا، یعنی کہ ساری زندگی رہے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں موجود ہے۔ برے خواب کو زائل کر لو۔ کتنے بھائی ہیں جن کو آتی ہے؟ رہنمائی تو دے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح خواب مخاطب ہوتے ہیں تو صحابہ عرض کرتے ہیں، آپ نے پوچھا ہاں بھی کوئی خواب کسی کا؟ اس کی نہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں نے ایک خواب دیکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنانے لگے ہیں۔ میں رات کو پریشان تھا تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی، تو خواب دیکھتا ہوں کہ ایک دراز قد کی کالی سیاہ لمبی عورت، کالا لباس پہنے ہوئے، بال کھلے، مدینے سے بھاگتی ہوئی جوفہ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ نقطہ سمجھے میرے بھائی، ہم اپنی کم علمی میں تو اس کو خاص کر جو ہمارے بھائی علم والے آپ کہلاتے ہیں، زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ سب تو نہیں، وہ جہالت کے انداز سے ان چیزوں کو رد کر دیتے ہیں۔ شیطان کا انکار بھی جو ہے نا وہ بھی کفر میں آتا ہے، کیونکہ شیطان اللہ نے پیدا کیا ہے تو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو مہلت دی ہے، اس کو اللہ نے قوت دی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو من شر ما خلق، میں تیری پناہ میں آیا، اس رب کی پناہ میں آیا جس نے وہ یہ شر پیدا کیا۔ شیطان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا، سنایا، تو اس کے بعد ہی جتنے صحابہ بیمار تھے ساروں کو اللہ نے شفا دے دی۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ بخار کیوں ہوا؟ وہ اسیبی بیمار تھا۔ اسیبی جن بیماریاں لگاتے ہیں، شیاطین جنوں کی وجہ سے بیماریاں لگتی ہیں۔ میری جو اسیسمنٹ ہے کم از کم نہیں تو 90% بیماریاں جنات لگاتے ہیں۔ وہ بیماریاں جن کو میڈیکل سائنس ثابت نہیں کر سکتی۔ آدمی کو بیماری موجود ہے لیکن وہ وہاں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، نہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ٹیسٹ سارے صحیح ہیں۔ گائنی سے لے کر سر درد تک کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج تمہیں قرآن و حدیث میں موجود نہیں ملتی؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن